صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشریف ان کی قمیص کو یوں پکڑ لیا، ہاتھ مبارک میں ساتھ ہی تلوار کی نیام دیا جاتی ہے اور پھر یوں جھٹکتے ہیں۔ فرماتے ہیں عمر کب زندہ ہوگا؟ کلام سمے کی عمر عرض کئی لاس راوگت کئی جس لاس پر لاس پر سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پھیلاتے ہیں، دعا کی قبولیت ہو چکی ہے، دعا کی قبولیت ہو چکی ہے۔ رب نے عمر کا انتخاب کر دیا ہے، عمر کو دھتکار دیا ہے، رب نے فاروق کو پسند کر لیا ہے، ابو جہل کو ناپسند کر دیا ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ پہلا موقع ہے کہ خوشی کے موقع پہ تکبیر بلند کی جاتی ہے، خوشی کے موقع پہ تکبیر بلند کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، سارے صحابہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ مکے کے واسیوں میں سے دور و نزدیک کوئی کان ایسا نہیں بجتا جہاں یہ تکبیر نہ پہنچے۔ اب آتا ہوں اس بات کی طرف۔ کچھ دیر گزرتی ہے، حضرات صحابہ کرام جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تیاری فرماتے ہیں۔ عمر پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ کہا یہاں کیوں؟ یہاں کیوں؟ حرم میں کیوں نہیں؟ بیت اللہ کے سائے میں کیوں نہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تیرے اپنے جو ہیں وہ ان کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر کے ایمان لانے سے پہلے بھی آپ اس کمرے میں نماز پڑھتے تھے اور عمر کے ایمان لانے کے بعد بھی آپ یہی نماز پڑھیں تو پھر عمر کے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو کیا مانگا تھا اللہ کے رسول نے؟ اللہم عز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو رفعت دے، اسلام کو شان دے، شوکت دے۔ یہ بتانے جا رہا ہوں یہ ختم نبوت کی نشانی جو ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل جو ہے، یہ دینی مدرسہ، اب اس سے دیکھو شان و شوکت باہر نکلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دو قطاریں بنتی ہیں، ایک قطار کے آگے سید الشہداء جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ برہنہ تلوار لیے ہوئے ہیں، دوسری قطار کے آگے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار سونتے ہوئے ہیں، درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے ہی جیسے پھول کے گرد پتیاں اور اس شان سے مدرسے سے نکلتے ہیں اور اللہ کی نشانی پہ چلتے ہوئے نیچے اترتے ہیں۔ اللہ کی نشانی پہ چلتے ہوئے نیچے کیسے اترتے ہیں؟ شاعر اللہ میں ہے صفا اور یہ دار ارقم صفا کے اوپر تھا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو دیکھو نظر تصور کی آنکھ سے کہ جب صحابہ کی ان دو قطاروں میں کہ ایک قطار کے آگے سید الشہداء ہے، دوسری قطار کے آگے فاروق اعظم ہے، درمیان میں جناب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کس شان سے اتر رہے ہوں گے؟ وہ ابو جہل بھی جو ہے بیت اللہ کے سائے میں اپنی کنڈلی جمائے بیٹھا تھا، اب سارے قریش دیکھ رہے ہیں، کفار دیکھ رہے ہیں، اس شان سے صفا سے اتر رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تکبیر آپ بھی بیان کر دو نا، نعرہ تکبیر، آج تخت ختم نبوت، آج دار ختم نبوت۔ تو پھر عمر جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحن کعبہ میں پہنچتے ہیں تو اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے؟
ہم یہاں نماز پڑھیں گے، ہم یہاں نماز پڑھیں گے، ہم یہاں نماز پڑھیں گے۔ تو مدرسے سے ہی دین کی شان نکلتی ہے، مدرسے سے ہی دین کی آن نکلتی ہے، مدرسے سے ہی دین کی بقا اور اشاعت ہوتی ہے۔ تو سوچ لو، آج جو بھی مسجد اور مدرسے کے خلاف کسی قسم کا قدم اٹھاتا ہے، کوئی خلاف اسلام قانون بناتا ہے، اس کی رگیں وہیں پہ ہیں، اس کی رگیں وہیں پہ ہیں۔ دادا کو خواب پیچھی دکھنا داما دا دغل کور ترسی خواہ ولیکن رسول اللہ، مگر اللہ کی رسول وخاتم النبیین، مقام سشیدے ختم نبوت دے، خاتم النبیین دے، اوزدہ مرزا غلام قادیانی، مرزا غلام قادیانی چھتا انگریز پر اشارہ باندے چھتے دغا امت لا دو کور کول گواری، دغا دجمر کول گواری، دغا فریب کول گواری، نو اگر دے خاتم النبیین پٹکی کے چھتے تاسی نزانہ خبری کئی چھتا مسلمان گزرہ کے وسواس بچے علوم کے وسوسہ چھوڑ والا سوک دے، علوم کے وسوسہ چھوڑ والا سوک دے، شیطان دے، حضور مخالف یاد آوا آگے سر بستا سو یادی لکر لگنون نہ کر وخاتم النبیین، اسی نام کے ساتھ، اسی منصب کے ساتھ وہ دجل اور فریب سے امت کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور امت کے سادہ لوگوں کے ہاتھوں سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت کھینچنا چاہتا ہے۔ اس کی اوقات سب کو معلوم ہے، اس کی اوقات سب کو معلوم ہے کہ سیالکوٹ میں انگریز ڈی سی کے دفتر میں اس نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے کام کروں گا، میں تمہارے لیے کام کروں گا۔ پھر اس کے لیے کام تجویز ہوا، وہ کام ساتھ لے کے جو ہے وہ اپنے گاؤں قادیان چلا گیا۔ اس کام کی ابتدا اس نے کیسے کی؟ بتدریج دعویٰ کرتے ہوئے کی۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا میں مبلغ اسلام ہوں، جھوٹا تھا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا میں مناظر اسلام ہوں، جھوٹا تھا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا میں اللہ کا ولی ہوں، مجدد ہوں، جھوٹا تھا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا میں امام مہدی ہوں، جھوٹا تھا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا میں مسیح عیسیٰ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں، جھوٹا تھا۔ پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوں، بروز ہوں، آپ کا سایہ ہوں، آپ کا عکس پرتو ہوں، جھوٹا تھا۔ پھر اس نے خود دعویٰ کیا ہمارا دعویٰ ہے ہم نبی اور رسول ہیں، جھوٹا تھا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا، اس سے آگے نکلا، اس سے آگے نکلا، اس نے دیکھا کہ بات امام مہدی بننے سے بھی نہیں چلی، اس نے دیکھا بات مسیح عیسیٰ بننے سے بھی نہیں چلی۔ پھر اس نے یہ دعویٰ بھی درمیان میں کیا کہ میں مریم، اعوذ باللہ، میں مریم، مجھ سے میں خود پیدا ہوا، میں عیسیٰ ابن مریم، جھوٹا تھا۔ اس سے بھی کام نہیں بنا۔ تو پھر کیا کہا ہمارا دعویٰ ہے ہم نبی اور رسول ہیں، جھوٹا تھا۔ اس سے بھی کام نہیں بنا تو پھر آگے گیا، آگے چلا۔ پھر اس ذلیل نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ 6 صدی عیسوی میں جو ہے مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی اور ان کو اللہ نے نبوت و رسالت سے فیضیاب فرمایا اور عطا فرمائی، وہی نعوذ باللہ میری مردے کی شکل میں یہ 13ویں صدی میں قادیان میں پیدا ہوا، جھوٹا تھا۔ اسی پہ اس نے بس نہیں کی، اس نے کہا یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ بدبخت یہ کہتا ہے اس میں محمد بھی اللہ نے مجھے کہا اور رسول اللہ بھی مجھے کہا۔ وہ بدبخت یہ کہتا ہے، وہ بدبخت یہ کہتا ہے کہ سورہ کوثر جو ہے یہ بھی مجھے عطا ہوئی، شفاعت بھی جو ہے وہ مجھے عطا ہوئی، میں ہی طٰہٰ ہوں، میں ہی یاسین ہوں،
جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب تھے، مناسب تھے، سب کے ساتھ اس نے اپنی جھوٹی نسبت چلائی. کس لیے؟ انگریز کی وفاداری کرتے ہوئے. لیکن یہاں پہ بھی بس نہیں کی، یہاں پہ بھی بس نہیں کی. اس نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے ایک روایت میں، اور مجھے کشف ہوا ہے دوسری روایت میں کہ میں اللہ ہوں. نعوذ باللہ. مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو کیا کہتا ہے؟ میں نے خواب دیکھا، ایک میں کہتا ہے مجھے کشف یہ ہوا کہ میں اللہ ہوں. نعوذ باللہ. اور کہتا ہے میں نے اس میں یقین کر لیا، تو خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا. اب یہ ہمارے یہ بیچارے عقل و فہم سے عاری مسلمان، یہ سادہ لوگ جو مرزائیوں کے قادیانیوں کے دجل اور فریب کو نہیں جانتے کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے، وہ ہمیں علماء کو یہ کہتے ہیں بھائی کلمہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. تو آپ اور ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمارے اللہ سے یہ لفظ اللہ جو ہم کہتے ہیں اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ وہ جو تمام کائنات کا خالق ہے، وہ جو تمام کائنات کا مالک ہے. وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہ الرحمن الرحیم. وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. یہ ہمارا اللہ ہے. اور وہ جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اس سے مراد اس کی مرزا ہوتی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ تو ہماری مراد کون ہوتی ہے؟ آقا نامدار، محبوب کردگار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہماری مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، ان کی مراد وہ مرزا قادیانی ہوتا ہے. ہم بتاؤ تو ان کا کلمہ اور ہمارا کلمہ ایک ہے؟ کہیں بھی اپنی مسلمانی ثابت نہیں کر سکتے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے احسان سے 74 میں قومی اسمبلی کے فلور پہ جب مرزا ناصر نے شکست کھائی، عبرتناک شکست کھائی، اپنے تمام عقائد کا وہ اعتراف کرتے ہوئے، شکست کا اعتراف کر کے بھی وہ وہاں سے جب گیا تو سب کچھ قومی اسمبلی کی مصدقہ رپورٹ کی صورت میں موجود ہے. کارروائی کا ایک ایک لفظ موجود ہے، ایک ایک حوالہ موجود ہے. اور الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس کو لاگت کے خرچے پہ جو ہے وہ مہیا کیا ہے ساری دنیا میں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. حاضرین محترم، اس نے سارے جتنے دعوے کیے ان سارے دعووں میں یہ کیا ہے؟ سارے دعووں میں کیا ہے؟ ایک دعوے میں سچا بھی ہے. وہ کون سا دعویٰ ہے؟ اس کا ایک شعر، یہ اسے شعر کہتے ہیں، میں تو شعر نہیں کہتا اس لیے کہ اس کا قافیہ ردیف بھی برابر نہیں ہے. اس شعر میں یہ دعویٰ کرتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانیت کی آڑ. تو شعر تو نہ ہوا، دعویٰ ہے. اور اس دعوے کا مطلب کیا ہے؟ وہ پنجابی کہتے ہیں میں بندے کا پتر نہیں ادھر سڑی کو چیئے دی دا خبر ہے رشتہ، دا خبر ہے. نو خاتم النبیین کے خط کو لرد دو کور بولو کوشش گئی نو دا مقام دا چاہ دے و دا آقا دے دا چاہ دے. تو بھائی اس کا مقام ہے، انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے. انہی سے پوچھ لیتے ہیں
کہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ اب دیکھو نا یہ اعجاز رب نے جو عطا کیا ہے. سوال ہم کر رہے ہیں آپ کے وصال کے 1431 سال بعد. نقول دي احمد زيدي هتوسف ازقوا قزيم لك يا ابو سعد نقول وكان ساعتين لا من الناس بس خبرنا نقول کیا فرماتے ہیں کہ جس پہ اللہ کریم نے یہ خاتم النبیین لفظ نازل فرمایا ان کے قلب اطہر پہ، انہی سے پوچھ لیتے ہیں اس کا کیا معنی ہے. بے شک. اب ہمارا سوال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 1431 سال بعد ہے. اب یہ 1442 ہجری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 1411 میں ہوا ہے، 11 ہجری میں ہوا ہے، تو 1431 سال ہو گئے. تو جواب پہلے سے موجود ہے، جواب پہلے سے موجود ہے. ایک حدیث مبارک کا آخری ٹکڑا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ جنہوں نے 5 کی جگہ 20 منٹ لیے تھے نا، انہوں نے وہ حدیث پڑھی تھی انا خاتم النبی. کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انا خاتم النبیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو بات ہو گئی ایک، خاتم النبیین ہو یا خاتم النبیین ہو، اس کا معنی ایک ہے. اور وہ معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم عام طور پہ یہی کہا کرتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس کا یہ معنی ہے کہ میرے بعد کسی کو نبوت کے منصب پہ سرفراز نہیں کیا جائے گا. میرے بعد کسی کو نبوت کے منصب پہ سرفراز اور فائز نہیں کیا جائے گا. وہ جو ہمارا اور ساری امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو ہے قرب قیامت میں دجال کے قتل کے لیے آسمان سے تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے. تو اس سے کسی کے ذہن میں وسوسہ اگر آئے تو یہاں سے جواب ملتا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، نبوت کے منصب سے سرفراز نہیں کیا جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام تو آپ سے 600 سال قبل نبوت پا چکے ہیں، پرانے آ رہے ہیں، پرانے تشریف لا رہے. اور دوسرا معنی یہ ہے، اور یہ سب سے دل کو لگنے والا معنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس میں ایک اور اعزاز چھپا ہے، اس میں ایک اور اعزاز چھپا ہے. ہم اور آپ آخری امت، ہم اور آپ آخری امت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کی شریعت مبارک آخری شریعت، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری کتاب، آپ کا عطا کردہ قبلہ آخری قبلہ. لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی ماں نبی نہیں جنے گی. صحیح ہے. اور ایک اور بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے میری مسجد، میری مسجد. کیا نسبت ہے؟ میری مسجد، کتنی محبت پنہا ہے اس میں. میری مسجد انبیاء کی مساجد کی آخری مسجد ہے، انبیاء کی مساجد کی آخری مسجد ہے. وہ کون سی مسجد ہے جس کا نقشہ ہمارے اور آپ کی وہ سبز گنبد جو ہے وہ آنکھوں کا نور ہے اور دل کا سرور. دستر کو توڑ دے اور دستر کو ٹکور دے. سنگ بخاری میں صحیح ہے. اب تو جب مسجد بنانی ہوتی ہے نا
معذرت کے ساتھ گرد نہ پڑ جائے نا کپڑے پہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد بنانے کے لیے اپنے نبوت والے مبارک ہاتھوں سے پتھر ڈھوئے. ایک جگہ پہ پتھروں کا ڈھیر لگا دیا گیا. مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہونے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے اپنے کندھوں مبارک سے چادر مبارک اتار دی. اپنے دونوں ہاتھوں کو، میرے ہاتھوں کو دیکھو، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ایسے پیوست کر دی. پھر اس کو بلا تشبیہ اپنے سینے مبارک کے سامنے کر دیا. صحابی کو حکم دیا ان میں پتھر بھر دو. اس نے پتھر بھر دیے. حکم تھا، کرتا کیا نہ کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تعمیر والی جگہ پہ لے جا رہے ہیں. ایک صحابی راستے میں ملتے ہیں. حضرت ہمیں خدمت کا موقع دیں، میں لے کے جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے اجر سے مستغنی نہیں ہوں، میں اللہ کے عطا کرنے والے اجر سے بے پرواہ نہیں ہوں. یعنی یہ تعلیم ہے کہ ہر کوئی اللہ کے اجر کا محتاج ہے اور طالب ہے. صحیح ہے. تو پھر یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جو پتھر آپ نے اٹھائے نا بلا تشبیہ، تو وہ پتھر آپ کے سینے مبارک اور شکم مبارک کے ساتھ لگے. تو پھر وہ جب پتھر رکھ دیے گئے نا، جب وہ پتھر رکھ دیے گئے نا، تو وہ مٹی کے آثار آپ کے وجود اقدس پہ نظر آ رہے. تو وہ صرف مسجد نہیں بنی، ساتھ میں مدرسہ بنا صفا. ساتھ میں مدرسہ بنا صفا. تو جس طرح آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی نبوت ختم ہونے والی نہیں، آپ کی ختم نبوت کی نشانیاں اور دلائل بھی ختم ہونے والے نہیں، نہ قرآن ختم ہونے والا ہے، نہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام ختم ہونے والی ہے، اور نہ یہ مسجدیں ختم ہونے والی ہیں، نہ یہ مدارس ختم ہونے والے ہیں، نہ یہ خانقاہیں جہاں قرآن جہاں سنت کے مطابق جو ہے اعمال کرائے جاتے ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، نہ دینی مراکز ختم ہونے والے ہیں. یہ افسانہ نہیں ہے، یہ مبالغہ بھی نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ 45 ملک مل کے دنیا کفر نے 20 سال افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. سن 2000 میں جتنی مساجد تھی آج اس سے زیادہ ہیں. سن 2000 میں جتنے مدارس تھے آج اس سے زیادہ ہیں. سن 2000 میں جتنے علماء تھے آج اس سے زیادہ ہیں. سن 2000 میں جتنے طلباء دینی تھے آج اس سے زیادہ ہیں. سن 2000 میں جتنے مجاہدین تھے آج ان سے زیادہ ہیں. تم لگا لو، قانون بنا لو کہ کوئی زمین نہ وقف کر سکے. اللہ کا گھر نہیں بننے دوں گا. اس کا یہی مطلب ہے نا کہ اللہ کا گھر نہیں بننے دوں گا. اور جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ موڑ لی اس نے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی پائی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے دردناک عذاب. دیکھ لو نا اب فرانس کی صدر کو، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی لی نا، ان کو ایذا پہنچائی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کو ترویج دی نا، کیا ہوا؟ ساری دنیا لعنت بھیج رہی ہے اس پہ، ساری دنیا لعنت بھیج رہی ہے اس پہ. اور تو اور مسلمان کو چھوڑ کافر بھی اس کا برا کہہ رہے ہیں کہ تیرا کیا کام تھا یہ کام کرنے کا، کیوں مسلمانوں کے جذبات تو نے برانگیختہ کیے، کیوں ان کی مقدس ہستی کو جو ہے تو نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا. اپنے کافر تو سے برا کہتے ہیں. ہم پختانہ ہوئی کوئی چکن سے دن کری گیا ہم کہا صحیح نا. وہ کہتے ہیں پٹھان کہ جو جگہ حضرت نہیں کھجلاتی نا اس سے مت کھجلاؤ. تو یہ حکومت سے اور انتظامیہ سے بھی یہ عرض ہے کہ جو جگہ آپ کی نہیں کھجلاتی نا تو اسے نہ کھجلاؤ. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے یہ دست بازو علماء کرام یہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں.
اور علماء سے زیادہ کوئی وطن کا اور امن کا دائی نہیں. ورنہ اگر یہ علماء یہ کہہ دیں، یہ پٹھان تو ہمارے سادے لوگ ہیں، اب میں یہ کہنے والے کو ورزے پہ ٹھیک ہے. اگر کوئی عالم یہ کہہ دے کہ چلو چڑھائی کر دو، پھر پیچھے کچھ رہے گا؟ آج اس وقت انتظامیہ آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں، ہمیں نہ یہ حکم ہے، نہ یہ تعلیمات ہیں ہماری، اور نہ یہ ہمارا دستور منشور ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم آئین کے پاسدار ہیں، ہم قانون کے پاسدار ہیں، ان سے آئین و قانون کو بنواؤ، ان سے آئین و قانون کو بنواؤ. یہ جو اب جھگڑا چلا اور یہ جو اب بے سکونی پیدا ہوئی اور یہ جو اب بدمزگی پیدا ہوئی، انہوں نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کی مخالفت کی. اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے. آپ سب کا مطالبہ یہی ہے کہ قانون کے مطابق ان کو سزا دی جانی چاہیے. اور انتظامیہ یہ بات غور سے سن لے کہ ہمیشہ شرارت ان کی جانب سے ہوتی ہے، پھر تحریک چلتی ہے، پھر کامیابی اللہ ہماری جھولی میں ڈالتا ہے. کیا الحمدللہ. 1952 میں انہوں نے شرارت کی، 1952 میں انہوں نے شرارت کی. ان کے گرو نے یہ کہا کہ ہم بلوچستان کو قادیانی صوبہ بنائیں گے. علماء نے اپنے بستر رکھے کندھوں پہ اور بلوچستان میں پھیل گئے. جو دو چار گھر رہتے تھے بلوچستان میں وہ بھی وہاں سے دم دبا کے بھاگ گئے. کامیابی کسے ملی؟ ہمیں ملی. پھر 53 میں عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے بانی امیر اول سید امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ اب یہ 53 کا سال ہمارا ہے. اور تحریک چلی. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مسلمان اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں. تفصیلات میں نہیں جاتا. 53 کی تحریک بھی چلی تو اگرچہ قربانیاں زیادہ ہوئیں، 10,000 لوگ صرف وہ لاہور میں شہید ہوئے، لیکن کامیابی ہمیں ملی. کیسے؟ دیکھو، 3 مطالبات تھے. پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ظفر اللہ قادیانی کو وزارت خارجہ کی منصب سے ہٹایا جائے. دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ کلیدی آسامیوں سے قادیانیوں کو رخصت کیا جائے. کلیدی آسامی نہ دی جائے. 3 مطالبات تھے. 53 کی تحریک چلی. ایک مطالبہ بھی منظور ہوا. کون سا؟ وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی وزارت سے خارج ہو گیا. پھر 74 میں انہوں نے شرارت کی. کیا کیا؟ 74 میں شرارت کی. کیا شرارت کی؟ وہ جو میرے ساتھی نے مجھ سے پہلے کہا کہ وہ جو پہلے سے ربوہ کہتے تھے، اب جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن میں انہوں نے عاشقان رسول طلباء یونیورسٹی کو جو ہے تو وہ زدہ پود کیا اور بڑھنے حال پہ پہنچا دیا. وہاں سے تحریک چلی. رب نے کرم کیا، شرارت ان کی تھی، تحریک چلی. کامیابی رب نے ہماری جھولی میں ڈالی. 6 نہیں 7 ستمبر کو یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کون